خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا رازداں پیدا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب ایک قوم یا فرد اپنی خودی یعنی وقار، خود شناسی، خودداری اور باطنی قوت کھو دیتا ہے، تب وہ اندرونی طاقت اور روحانی استعداد نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ ایسی حالت میں کوئی ایسا بلند پائے انسان پیدا نہیں ہو سکتا جو خدا کے قریب ہو، راز الہی سمجھے یا قوم کو روحانی اور اخلاقی رہبری دے سکے۔ یہاں خودی کو صرف انا یا غرور سے نہیں جوڑا گیا، بلکہ خودی کو ایک فعال، بیدار اور معنوی وجود سمجھا گیا جو شخصیت کو ترقی دے کر معرفت اور عمل پیدا کرتا ہے۔ جب یہی توانائی ختم ہو جاتی ہے تو دراصل روحانی رہنماؤں یا رہبری کے قابل انسان بھی جنم نہیں لے سکتے۔ یہ دو مصرعے ایک پوری تاریخ کا نوحہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں جب ایک قوم اپنی خودی یعنی اپنی اصل، اپنی پہچان، اپنی خودداری، اپنی روحانی خودشناسی کو مار دیتی ہے تو پھر اس سرزمین پہ کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوتا جو رازدان خدائی بن سکے، جو الہی بصیرت سے قوم کو روشنی دکھا سکے۔ خودی دراصل انسان کی وہ باطنی قوت ہے جو اسے ایمان، عمل، حوصلہ اور استقلال عطا کرتی ہے۔ یہی خودی انسان کو بندگی میں آزادی سکھاتی ہے اور مخلوق میں خالق کی جھلک دکھاتی ہے۔ لیکن جب یہ خودی مردہ ہو جائے، جب قوم غلامی، خود فراموشی اور مصلحت پسندی میں ڈوب جائے تو پھر نہ روح باقی رہتی ہے، نہ رہنمائی۔ اے اہل مشرق، اقبال تمہیں جگا رہا ہے۔ تمہاری زرزمین سرخیز ہے، تمہارے ذہن روشن مگر تمہاری روحیں سوئی ہوئی ہیں۔ تمہارے درمیان وہ لوگ کہاں ہیں جو خدا کے راز جانیں، وہ جو انسان اور کائنات کے رشتے کو سمجھیں، وہ جو علم کو ایمان کے ساتھ جوڑیں اور ایمان کو عمل کے ساتھ۔ خودی کی موت کا مطلب صرف غلامی نہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ خود پر یقین کا خاتمہ ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے اندر کی روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ اقبال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قوموں کی زندگی صرف حکومتوں سے نہیں بلکہ خودی سے بنتی ہے۔ جو قوم اپنی خودی کو زندہ رکھتی ہے وہ زمانے کے طوفانوں سے نہیں ڈرتی، اور جو خودی کو دفن کر دیتی ہے وہ زوال کے اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی خودی کو پہچاننا ہے، علم سے، عمل سے، ایمان سے اور کردار کی سچائی سے۔ ہمیں اپنی خودی کو اتنا بلند کرنا ہے کہ تقدیر خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ خودی عطا فرمائے جو بندگی کو آزادی میں بدل دے، جو غلامی کو غیرت میں ڈھال دے اور جو ہمیں پھر سے رازدان خدائی بننے کے قابل کرے۔ آمین۔ اقبال کہتے ہیں جب مشرقی قوموں یعنی مسلمان ممالک نے خودی یعنی اپنی عزت نفس، روحانی طاقت، خود آگئی اور خود اعتمادی کو کھو دیا تو ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص پیدا نہ ہوا جو خدا کے رازوں کا امین یا آگاہ ہو سکے۔ خدائی کے رازدان سے مراد وہ انسان ہے جو روحانی طور پر بلند ہو، جو کائنات کے اسرار کو سمجھ سکے اور جو انسانیت کی رہنمائی کرے، یعنی مرد مومن، یعنی انسان کامل۔ اقبال کے نزدیک خودی انسان کی اصل قوت ہے۔ جب انسان اپنی خودی کو زندہ رکھتا ہے تو وہ خالق کے قریب ہوتا ہے، لیکن جب وہ غلامی، کمزوری یا خود فراموشی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق خدا سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ صرف جسمانی وجود بن کر رہ جاتا ہے، روحانی انسان نہیں۔ اقبال اس شعر میں مشرقی اقوام کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اگر تم پھر سے عروج چاہتے ہو تو اپنی خودی کو زندہ کرو۔ خودی کی موت یعنی غفلت، غلامی اور خود کم فہمی ہی زوال کی اصل وجہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں خودی انسان کی وہ روحانی قوت ہے جو اسے عبد سے عابد اور پھر عابد سے محبوب خدا کے درجے تک لے جاتی ہے۔ جب انسان اپنی خودی کو پہچانتا اور مضبوط کرتا ہے تو وہ کائنات کے اسرار سمجھنے لگتا ہے، اس کے اندر خدائی صفات یعنی رحمت، عدل، تخلیق بیدار ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان ہی اقبال کے نزدیک خدائی کا رازدان ہے۔ مگر جب مشرقی قوموں نے غلامی، جمود اور خود فراموشی کے باعث اپنی خودی کھو دی یعنی اپنی روحانی خودی مر گئی تو ان میں کوئی روحانی رہنما، صاحب وجدان یا انسان کامل پیدا نہیں ہوا۔ اسرار خودی کے مطابق خودی زندہ ہو تو انسان خالق کی صفت کا مظہر بنتا ہے، خودی مر جائے تو انسان مخلوق کے بے معنی بن جاتا ہے۔ اقبال کے نزدیک مشرقی اقوام کی زوال کا اصل سبب یہی ہے، خودی کی موت۔